الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف بعده ازواجه۔ آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کو نصف سے زیادہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کی طاعت اور بندگی کے ساتھ تلاوت اور ذکر و اذکار کے ساتھ گزار دیا۔ اب دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے اور ہم تیسرے عشرے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دو عشروں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب تیسرا عشرہ داخل ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے اور شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی عبادات کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اعتکاف بھی انتہائی عظیم عبادت ہے جس میں بندہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پورے رمضان میں وہ اللہ رب العزت کے تقرب حاصل کرنے کے لیے الگ الگ عبادتیں کرتا ہے۔ کبھی تلاوت کے ذریعے اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی روزہ رکھ کر، کبھی دعاؤں کے ذریعے، کبھی تہجد پڑھ کے، آہوزاری کے ذریعے، مناجات اور نمازوں کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے میں تو اللہ رب العزت نے گویا کہ اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب بننے کے لیے ہمارے سامنے نیکیوں کا ایک موسم بہار پیدا کر دیا ہے۔ تو لہذا عصر حاضر میں مقاصد اعتکاف پر ہماری نظر بہت اہم ہونی چاہیے، کیونکہ یوں تو اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے اور نبیوں نے بھی فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہتمام کے ساتھ یہ عبادت انجام دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عشرہ آخرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ مادیت کا دور ہے۔ لوگ دنیا کے پیچھے دوڑنے کے چکر میں ہیں، زیادہ سے زیادہ مال کمانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر نبی کی سنت اور نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے، روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے ہمارا قرب پیدا کرنے کے لیے ہمیں خاص طور سے ایسی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کا قرب دلائے، جس میں ہمیں خلوت کے کچھ لمحات نصیب ہوں۔ خلوت کی عبادت بہت اہم ترین عبادت ہوا کرتی ہے، اور خلوت کی عبادتوں میں سے یہ جو عبادت ہے اعتکاف کی، یہ انتہائی اہم عبادت ہے۔ اعتکاف کے معنی ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بندوں سے تعلق منقطع کر کے ایک در پہ آ کر ہم پڑ گئے ہیں۔ جس طرح کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے کسی کے دروازے پہ پہنچے اور دستک دے اور وہاں پر جم کر کھڑا ہو جائے کہ جب تک بھیک نہیں ملے گی، جب تک مجھے کچھ دیا نہیں جائے گا، میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ ہماری عادت ہو جائے، اگر ہم اس کو اپنا لیں کہ اللہ کے در پر ہم آ کر پڑ جائے اور اللہ رب العزت سے التجا کرے، اصرار کرے، الحاح کرے کہ اللہ جب تک تو خوش نہیں ہوگا، جب تک تو ہم سے راضی نہیں ہوگا، میں تیرے اس در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے اعتکاف کا کہ ہم مادہ پرستی سے دور ہو کر روحانیت میں ترقی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان ایک ظاہری اس کا جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے، زمین سے بنا ہے، اور اس کی غذائیں بھی مادی غذائیں ہیں۔ زمین سے نکلنے والی جو مختلف اجناس ہیں، جو غلہ جات ہیں، میوے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے اپنے اس ظاہری جسم کو فربا رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لیکن حقیقی انسان تو ہمارے اندر کی روح ہے۔ روح کی بنیاد پر ہی ہم انسان ہیں۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو ہم انسان نہیں ہیں، ہم ایک لاش ہیں،
ہم ایک ڈیڈ باڈی ہیں، لہذا ہمیں روح کو تقویت دینے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں زیادہ سے زیادہ مادیت کی طرف لوگ لپکتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں روح کو تقویت دینے، روح کو پروان چڑھانے، روح کو پاکیزہ بنانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ لیکن رمضان ایک موقع ہے، ایک سیزن ہے، ایک گولڈن چانس ہے کہ ہم اس رمضان میں اعتکاف کے ذریعے اس روح کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں، روح کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہم مخلوق سے ہٹ کر، مخلوق سے کٹ کر ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے جس قدر ہمارا تعلق بہتر ہوگا، اس قدر گویا کہ ہم اپنی مقصد تخلیق کو پانے میں، مقصد تخلیق میں کامیاب ہونے میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو عصر حاضر میں اعتکاف کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ عصر حاضر میں لوگوں کو عبادات کی طرف توجہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بہت سی مساجد میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملتا کہ جو اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے خوشی سے پیش کرے۔ تشکیل کرنی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے کہ بھائی کوئی اعتکاف کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر لے دے کر کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا اعتکاف کے لیے تیار ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ہر مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ افراد اپنے آپ کو اس عبادت کے لیے پیش کریں۔ یہ ایک ہماری سعادت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 10 دن اپنا مہمان بنا کر اپنے گھر میں اپنے ساتھ تعلق بہتر کرنے کے لیے قبول فرما رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت؟ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا میں، عالم اسلام میں مسلمانوں نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے، اور عموماً انفرادی طور پہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اس میں عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، تراویح اور تہجد بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اجتماعی طور پر اگر ہمیں اعتکاف میسر ہو، کسی اللہ والے کی صحبت میسر ہو، ہم کہیں پر چلے جائیں، وہاں پر ہم 10 دن گزاریں اور انفرادی عبادتیں بھی کریں، اور درس میں بھی شریک ہوں، درس قرآن بھی لے، درس حدیث بھی لے، اہل اللہ کے مواعظ بھی سنیں، تو تب نور علی نور ہے کہ ہم اعتکاف بھی کر رہے ہیں، ہمیں علم بھی حاصل ہو رہا ہے، ہم اعتکاف بھی کر رہے ہیں، اہل اللہ کے ذریعے ہمارا تزکیہ بھی ہو رہا ہے۔ کتنے اہل اللہ ایسے تھے کہ رمضان میں ان کی خانقاہوں میں ایک جم غفیر اکٹھا ہو جاتا تھا، لوگ اپنے تزکیے کے لیے، اصلاح کے لیے مسجدوں میں آیا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور رمضان کے ان کے معمولات بہت عجیب تھے۔ تو لہذا ہمیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس کی فکر کرنا چاہیے، لیکن اجتماعی طور پر اعتکاف کرنے کے لیے ایک ضروری ہے کہ کوئی متبع سنت اہل اللہ ہمیں میسر ہو، جہاں پر ہمارا رمضان اور ہمارا اعتکاف اور زیادہ بہتر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اجتماعی طور پہ چلے گئے، صرف تقریریں سننے میں، وعظ سننے میں پورا رمضان گزر گیا، نہ تلاوت کا کوئی موقع ہے، نہ ذکر و اذکار کا کوئی موقع ہے، نہ تہجد کا کوئی موقع ہے۔ ایسے اجتماعی اعتکاف سے تو انفرادی اعتکاف بہتر ہے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں چونکہ لیلۃ القدر بھی پائی جاتی ہے، تو جو آدمی اعتکاف کرے گا، مسجد میں آ کر بیٹھ جائے گا، تو یقین ہے، ظن غالب ہے، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اس شخص کو لیلۃ القدر میسر ہو جائے گی، لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اور یہ لیلۃ القدر ایک رات کا ملنا، اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کون جیے گا 83 سال؟ اور پھر 83 سال مستقل طور پر پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ عبادت کرنا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتنی نوازش ہے، اللہ کی رحمت کی کیا بارش برس رہی ہے کہ ایک رات اگر ہمیں میسر ہو جائے تو گویا کہ ہم نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ کو یاد کیا ہے، 83 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، تو اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کی تلاوت کی ہے۔ تو اتنا عظیم مقصد اور اتنا عظیم فائدہ جبھی حاصل ہوگا جب ہم اس سنت کو زندہ کریں گے، اعتکاف کی طرف ہم آئیں گے۔ تو عصر حاضر اللہ سے دور کرنے والا زمانہ ہے۔ عصر حاضر میں چونکہ تہذیب مغرب نے انسانوں کو اپنے خالق سے کاٹ دیا،
یہ تہذیب سراسر مادی تہذیب ہے، اس میں اللہ کا تصور نہیں ہے، اور جس تہذیب میں اور جس دین میں جس کام میں اللہ کا تصور نہ ہو تو وہاں انسان حیوان بن جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے کسی کے منہ سے بھی لقمہ اور نوالا چھین سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مادی وسائل کی دوڑ دھوپ میں رشوت اور طرح طرح کے الگ الگ حرام کاریوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے، سود خوری میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی روحانیت ترقی کرے گی، جب وہ اعتکاف کے ذریعے اللہ سے جڑے گا، اس کے سامنے قیامت کا تصور آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا تصور آئے گا، تو اس کی مادیت کمزور پڑے گی اور اس کی روحانیت ترقی کرے گی۔ اور جس قدر انسان کی روحانیت ترقی کرے گی اس قدر اس میں انسانیت آئے گی، اس میں آدمیت آئے گی، دوسروں کا احساس اس کے دل میں آئے گا، دوسروں کی ہمدردی اور غم گساری اس کے دل میں آئے گی، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا عادی بنے گا۔ تو اعتکاف کے مقاصد میں ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ اس انسان کو سال بھر ایک اچھا انسان بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کہ سال بھر اللہ سے بھی اس کا رشتہ استوار رہے، اللہ سے بھی اس کا تعلق مضبوط رہے، اور اللہ کے بندوں کی بھی وہ خبر گیری کرے۔ جس طرح وہ رمضان میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، صدقۃ الفطر دیتا ہے اور الگ الگ عنوان سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو اگر اس کو اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی تو اس کا دل اللہ سے جڑے گا، اس کا دل مسجد سے جڑے گا، تو اس طریقے سے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر آدمی سائے کی تلاش میں ہوگا، تو 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کا بھی تذکرہ فرمایا جس کا دل مسجد سے جڑا رہے، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ جس کا دل مسجد سے وابستہ رہے، اور مسجد سے دل وابستہ کرنے کے لیے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اعتکاف سے بڑھ کر کوئی بہترین عبادت نہیں۔ دراصل اللہ رب العزت نے روحانیت کا جو ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے، اپنی تجلیات اور اپنی نورانیت اور خیرات و برکات کا جو مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، تو کعبۃ اللہ سے یہ ساری مسجدوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور پھر مسجدوں سے یہ ہدایت، یہ برکت، یہ رحمت، یہ خیر مسلمانوں کے گھروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو جس قدر مسلمانوں کا مسجد سے تعلق ہوگا اس قدر اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں ہمارے گھروں تک پہنچیں گی، اور اس کے لیے اعتکاف سے بہتر اور اعتکاف سے بڑھ کر کوئی افضل عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان مبارک کے عشرۂ اخیر میں ہمیں اعتکاف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے بہت سے عظیم مقاصد ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے انہیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہذا اب اللہ رب العزت سے دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے محلے کی مسجد میں یا جامع مسجد میں یا جہاں پر میسر ہو، انفرادی یا اجتماعی طور پہ اس مقدس عبادت میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائے، اس کی خیرات و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہدایت سے، مغفرت سے اللہ رب العزت ہمیں نوازے، اور اس اخیر عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔